حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ کو نقل کیا ہے، اور پشاور کا ایک مولوی تھا، مولوی پیر محمد چشتی، وہ چند دن پہلے فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک کتاب ہے الجراحات علی المزخرفات، اس میں اس نے یہ اصول خود نقل کیا ہے کہ قرآن و سنت کا مفہوم وہ معتبر ہوگا جو اسلاف نے لیا ہے، جو اسلاف نے نہیں لیا آج اگر کوئی آدمی اسلاف سے ہٹ کے لیتا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ کافی سارے رسم اور رواج کا رستہ رک جاتا ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی جہاں بات بنتی ہے کوئی نہ کوئی قرآن کی دلیل پیش کر کے سامنے کرتا ہے، تو میں یوں کہتے ہوں لے یہ دلیل ہے جی میری۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ یار قرآن پاک، عوام بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک، حدیث شریف پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بس آدمی اب خاموش، اب کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، بس خاموش۔ اب لوگوں نے، میں اسی پہ ایک مثال اور دیتا ہوں، میلاد شریف کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی احادیثیں بھی تراشی ہوئی ہیں، جس نے، اب دیکھو ایک روایت پیش کی جاتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے 1 روپیہ میلاد پہ خرچ کیا قیامت کے دن اس کے لیے یہ اجر ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جس نے میلاد پہ یہ خرچ 2 روپے کر دیے، روپیہ کر دیا، اس کو یہ ملے گا۔ حضرت سیدنا عثمان نے فرمایا میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کرنے والا اتنے گھوڑے، اتنے اونٹوں سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ حالانکہ ان احادیث کا نام و نشان بھی نہیں ہے دھرتی پہ، یہ خود وضع کر کے ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں تو عوام بیچاری پریشان ہو رہا، اچھا حدیث میں آیا ہے تو پھر اب تو بھائی ہمارے لیے کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، قرآن میں آیا ہے، اچھا۔ اب جو دیہاتی آدمی یہ سمجھے گا کہ جنازے کے بعد دعا قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو وہ بیچارہ اب کیا کہے گا کہ میں نہیں مانگتا؟ تو آپ نے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ یہ بات دنیا کو سمجھائیں کہ اسلاف نے جو معنی قرآن و سنت کا لیا ہے ہم بھی وہی معنی لیں گے، اپنی طرف سے کوئی معنی بنانے نہیں دیں گے۔